السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت انسائکلوپیڈیا سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر سبق نمبر 44 اور آج ہم لوگ پڑھیں گے ہجرت حبشہ کے بارے میں۔ ہجرت حبشہ، تو اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کی داستان، آزمائشوں کی داستان، نیا باب۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لگا کہ یہ لوگ زیادہ ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے صحابہ کرام برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروعات میں یہ لوگ اس قدر زیادتی نہیں نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ چچا ابو طالب جو ہے پشت پر کھڑے تھے، لیکن یہ لوگ اپنے نوجوانوں کو بہت مارتے تھے، خاندان کے بڑے بوڑھے جو مارتے تھے، پھر آقا جو غلاموں کو مارتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے لیے بھی پبلک میں تربیت کے بجائے جو ہے ایک گھر کا انتخاب کر لیے۔ کوہ صفا پر ایک گھر تھا، صفا مروہ دو ہے، تو صفا کے پاس ایک گھر تھا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ارقم بن ارقم، ان کے والد کا نام بھی ارقم ہی تھا۔ تو اس میں جا کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان سے ملا کرتے تھے، اور لیٹسٹ میں کوئی قرآن کی آیتیں آتی تھی تو ان کو سناتے تھے، سکھاتے تھے، تربیت وغیرہ کرتے تھے۔ اور یہ تھوڑا سا مکہ سے دور تھا اس زمانے میں، تو پھر نگاہ نہیں پڑتی تھی تو اتنا وہ لوگ جھجلاتے نہیں تھے، تو اس کو جو ہے دار ارقم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو یہ پہلی درسگاہ ہے جو مسلمانوں نے قائم کی۔ یہیں پر جو ہے کسی کو سمجھانا ہوتا تو لے کے آتے، کسی کو ایمان قبول کرانا ہوتا تو یہاں پہ لے کر کے آ جاتے، اور پھر کسی کو تربیت دینی ہوتی تو یہیں پہ دیتے تھے، اور ایک مرتبہ دو مرتبہ دن میں ملاقات کرنی رہتی تو یہیں پہ کرتے تھے۔ مطلب سارے معاملات یہ دار ارقم میں ہوتے تھے۔ لیکن اس سے بھی معاملہ جب نہیں ہوا کہ وہ لوگ جو ہے مارنا، پیٹنا، بھوکا پیاسا رکھنا، دھوپ میں ستانا اور ریت میں گھسیٹنا وغیرہ جاری و ساری تھا، تو ایسا لگا کہ برداشت ہی نہیں ہو پائے گا، یا تو دین چھوڑ دو یا پھر جو ہے یہ مر جاؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک فیملی کو بھی شہید کر دیا، حضرت سمیہ اور حضرت حارث یاسر رضی اللہ عنہ مجمعین کو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آتے تھے پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ کیا کریں، بہت تکلیف ہے، بہت شدت ہے، اور میں پچھلی ویڈیو میں دکھایا کہ کس طرح یہ لوگ تڑپاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیس کیا کہ پھر کہاں جا سکتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار اشارہ دینے لگا، سورہ عنکبوت میں، سورہ زمر میں، پھر سورہ نحل میں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اے وہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے۔ اب زمینوں میں سب سے بہترین زمین کون سی ہے؟ جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو، آسان ہو، کوآپریٹو ہو۔ تو اس کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ اگر تم لوگ جانا چاہو تو حبشہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ عادل بادشاہ ہے، اور اس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ اتنا عادل بادشاہ ہے، نہ وہ خود دوسرے پر ظلم کرتا ہے، نہ کسی پر ظلم برداشت کرتا ہے۔ تو اگر تم جا سکتے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ تو پھر سمجھ جائیے کہ 5 نبوی میں، 5 نبوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا آغاز کے 5 سال ہوئے تھے، تو رجب کے مہینے میں سمجھ جائیے کہ چند صحابہ کرام تیار ہوئے، جس میں سے 10 یا 12 صحابہ کرام تیار ہوئے، یعنی سمجھیے کہ 12 مرد حضرات اور 4 یا 5 خواتین سمجھیے۔ اور اس میں جو سب سے پہلے تیار ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عفان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ان کے ساتھ جو تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب یہ لوگ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹی کو روانہ کرنے بعد، کہ لوط علیہ السلام کے بعد
یہ پہلی فیملی ہے جو ہول فیملی اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ لوط علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کیے تھے اور یہ بھی کیے، اس لحاظ سے جو ہے۔ تو کون کون پرومیننٹ تھے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، تھوڑا سارے کے نام یاد کرنا ضروری نہیں، لیکن مشہور میں جو ہے آپ سمجھ جائیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مظعون یہ قبیل جم کے تھے۔ پھر اب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ۔ پھر ام سلمہ جو امہات المومنین ہیں، ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح سے جو ہے پرومیننٹ جو ہے۔ پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور یہ ابو حذیفہ جو تھے ان کی اہلیہ سہلہ بنت عمرو، سہلہ بنت سہیل بن عمرو، یہ ان کی جو ہے ابو حذیفہ کی جو ہے اہلیہ تھی یہ، اس لحاظ سے جو ہے۔ پھر ام سلمہ کے بارے میں ابو سلمہ اور ان کے ساتھ ام سلمہ، یہ ام سلمہ ہی بتاتی ہیں کہ ہم لوگ جب حبشہ میں قدم رکھے تو واقعی میں بہت ہی عادل بادشاہ تھا جیسا کہ آپ نے بتایا، اور ہم لوگوں کو پڑوس بھی بہت اچھا ملا اور کوئی تکلیف ہی نہیں تھی ہم لوگوں کو، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم لوگ پرائی جگہ پہ آئے ہیں۔ میں اب اگلی ویڈیو میں نقشہ دکھاؤں گا کیونکہ 2 ہجرت حبشہ ہوئی ہے، یہ پہلی ہجرت حبشہ کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ۔ اس کے بعد جو ہے ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ لوگ واپس آ گئے، تو پھر جو ہے 6 نبوی میں پھر دوبارہ ہجرت حبشہ ہوا، اس میں تقریباً 100 لوگ تھے، 80 کے قریب جو مرد حضرات اور 20 کے قریب جو ہے عورتیں۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گا۔ یہ پہلی ہجرت حبشہ میں پرومیننٹ پرسنالٹی وغیرہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب تھے۔ تو اس لحاظ سے سب خاندانی لوگ تھے، تو اس لحاظ سے لگتا ہے کہ کسی جان بچانے ہی کے لیے یہ لوگ نہیں گئے تھے، بلکہ دعوت کے الٹرنیٹ تلاش کے لیے بھی گئے تھے، کیونکہ اس میں سے کوئی بھی غلام آپ کو نظر نہیں آ رہا پہلی ہجرت حبشہ میں۔ تو دونوں یہ تھا کہ اگر کسی کو جو ہے وہ قوت برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، یعنی ظلم ستم، تو دین نہ چھوڑو، ملک چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب بار بار اللہ تعالیٰ نے انکریج بھی کیا، ان ارضی واسع، میری زمین بہت وسیع ہے۔ اب یہ لوگ واپس کیوں آ گئے 1 ہی سال کے اندر میں، اب پھر واپس جانا پڑا، یہ انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔